السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے طارق منہاس ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی، عدالت نے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں دھانتی کیس پہ حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 1 ہفتے میں اصل جو فارم 45 ہے اس کو بیان حلفی کے ساتھ جمع کرائے۔ اگر اسی طرح ملک کے تمام حلقوں کے فارم 45 طلب کر کے کارروائی کی جائے تو ہم ایک اعلیٰ مثال قائم کر سکتے ہیں؟ بھائی، یہ اس طرح کی اعلیٰ مثالوں سے کام بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، آنکھوں ملتے دیکھیں پھول بھی کھلتے دیکھیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ 76 سال کے بعد آج پاکستان اور پاکستان کے عوام جہاں کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کون کون سے چند بدبخت اور بد کردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ آخری بات سن لیں جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں ڈفرینٹ چینلز پہ، کہ کسی بھی ملک کی اکانومی نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے نہ آباد ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفوں کے نتیجے میں شروع ہوا، اب وہ انتہا پہ پہنچا ہوا، اور اس کو ریورس کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے مجھے وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ دیکھو، ایک سادہ بات میں طارق صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، پاکستان کی اکانومی ایک مقتول کی لاش کی مانند ہے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بندہ پچھلے 25-30 سال کی ذرا پرولا پرالی کرے۔ اوکھا کام ہے۔ یہاں ایسا بھیانک جرم ہوا سیاست کے نام پہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ تو اعلیٰ مثال کیا، اعلیٰ مثال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی معنی خیز، کوئی مثبت، کوئی کنسٹرکٹیو تبدیلی مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرا ہے جی، ارم شکیل ہیں لاہور سے۔ وہ کہتی ہیں جی، پنجاب حکومت نے حد تک عزت قانون پنجاب اسمبلی سے منظور کرا لیا۔ بل کا یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پر بھی اطلاق ہوگا۔ صحافیوں نے بل مسترد کر دیا ہے۔ کیا پنجاب حکومت اس بل کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھیں، عزت قانون سے نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے کردار سے اور کارکردگی سے۔ تو بالکل طے شدہ بات، پاکستان کی تاریخ میں لا تعداد لوگ جن کا نام عزت اور احترام سے منہ سے نکلتا ہے، فیض صاحب، فیض احمد فیض، منیر نیازی صاحب، جسٹس کارنیلیس تھے، کارنیلیس صاحب، رستم کیانی تھے ان کا۔ بیوروکریسی میں ایک نام ہے مسعود کھدرپوش، بہت سینئر بیوروکریٹ تھے۔ ہندو، یہ پرانے بیوروکریٹ تھے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہندو ان کو مسعود بھگوان کہا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ ان کا امیج مزید تباہ ہوگا، ان کے خلاف غصہ، نفرت مزید بڑھے گی۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہونا بھی نہیں ہے۔ اٹ از این انچیویبل ٹارگٹ جو ان کو سوائے بدنامی کے اور مزید نفرت کے کچھ بھی نہیں دے گا۔ عتیق الرحمان صاحب نے بھیجا ہے جی، لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کا عشق ہے اور بھٹو سے 1000 گنا زیادہ مقبول بھی۔ قوم خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، نواز شریف نے ہر بار قوم کو دہا دیا، جس کا نتیجہ اب یہ بھگت رہے ہیں۔
سر آپ عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں؟ میں تو کرتا ہی نہیں. بنسبت خاک را بعالم پاک، پوری دنیا کی باکسنگ کی ہسٹری میں محمد علی کلے کیسس کلے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسس کلے کا کوڈو سے مقابلہ، مطلب پلیز موازنہ کروں، تو میں یہ موازنہ اس طرح کا تو ممکن ہی نہیں ہے. باقی رہ گیا ہمارا پرانا دوست ہے جاوید ہاشمی، یونیورسٹی میں ساتھ تھا، تو اس کو اب یاد آیا کہ عمران خان قوم کا عشق ہے. یہ تو چھوڑ کے گیا تھا، خود کو بڑے شوق سے باغی بھی کہتا ہے، تو اگر اصلی باغی ہوتا تو اندر رہ کے لڑتا، چھوڑ کے واپس ان کی گود میں گھس گیا تھا نواز شریف وغیرہ کی. اچھا اب وہ چکے وہ منہ نہیں لگاتے. بہت کی تصویریں ہیں، فوٹیج اویلیبل ہیں، نواز شریف کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، اور کسی سے اکاڑے کا میرا خیال جلسہ تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے اٹھایا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا. مریم نے نہیں، کوئی اور تھا ان کا، کوئی بی کلاسیا سا لیڈر. تو باقی جو بات کی ہے جاوید ہاشمی نے، وہ زبان زد عام ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اس میں تو کوئی خبر یا بتانے والی یا یاد کرانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. جس کی ایک تصویر نے اتنا تہلکہ مچا دیا ہے، یہ اس لیے یہ بات کرنا کہ جی وہ قوم کا عشق ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، that is of no consequence at all. I wish him luck, because ایک پرانا تعلق ہے ہمارا. نیکسٹ ہیں جی ظہیر احمد ملتان سے، وہ کہتے ہیں پنجاب میں جتنے بھی عوامی فلاحی منصوبے ہوئے، ان پہ مریم نواز اور نواز شریف کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. فلاحی کاموں کی آڑ میں مسلم لیگ نون اپنی پبلسٹی پہ بھرپور توجہ دے رہی ہے. کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس پہ نواز شریف کی تصویر نہ. تو ظہیر احمد صاحب یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یوں کر کے وہ قائد اعظم کہتا ہوں علامہ اقبال بن کے شہباز شریف، بھائی تو ہنسی آتی ہے. اچھا ان لوگوں کو یہ بھی بتانے والا نہیں ہے، خدا کی قسم میں حیران ہوتا کہ مت کرو، اس سے تمہارے لیے نفرت میں اضافہ ہوگا. ٹو مچ ایوری تھنگ از بیڈ. اور خاص طور پہ عمران کے بعد جس نے اپنی تصویروں پہ مکمل بین لگا دیا تھا، خبردار میری کسی سرکاری اس چکر میں کوئی تصویر نہ شائع ہو. تو یہ آئی ڈونٹ نو. پھر آپ نے لفظ استعمال کیا ہے عوامی فلاحی، تو یہ عوامی فلاحی کیا ہے؟ یہ پیلی ٹیکسی کی سی، سپریم کورٹ پہ حملہ، وہ بھی عوامی فلاحی منصوبہ تھا. اور سستی روٹی، پتہ نہیں کیڑے تندور، تو اس طرح کے ڈھونگ جو ہیں یہ سارے عوامی فلاحی. ان میں سے میں دیکھوں گا کسی ایک کا بھی کوئی وجود باقی رہ گیا، اور کسی ایک سے اگر عوام کی فلاح میں 1% اضافہ بھی ہوا نہیں ہوگا. تصویروں کا شوق ان کا پرانا ہے، بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں اکنامکس کا ایک اصول ہے، لا آف مارجن یوٹیلٹی. ایک آدمی 10 دن کا، ہفتے کا بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، 1 2 3 4 5 6 7 10 چپاتیاں کھا لے گا، آپ کہیں اور وہ کہے گا بس. ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہے، آپ اس کو پانی پلائیں، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس، آپ کہیں گے اب 10 گلاس پیو یا 20، وہ کہے گا خدا کا واسطہ پہلے میں پیاس سے مر رہا تھا، تم نے پانی پلا پلا کے مارنا ہے. سو ان لوگوں کی جو بھوک ہے، اچھا ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا ہوس پہ، پیسے کی ہوس. یہاں یہ اصول لا آف مارجنل یوٹیلٹی کا اصول تبدیل ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. پیسہ جتنا اندر جائے گا اتنا ہی ایک نارمل آدمی جو ہے، جو بیمار ہے ذہنی طور پر، اس کی بھوک بڑھے گی. ہوس ہے، اگر پاپولر اپنی تصویریں دیکھنے کا شوق ہے، لوگ چاہے تھوکنا بھی پسند نہ کریں، تو یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک آدمی ہے اس کی تصویر ہی بین ہوئی ہے، ایک تصویر آئی اس نے تہلکہ مچا دیا. اچھا اور وہ ہر بندے کے اندر تصویر ہے. میں رات کو اپنے بچھڑے ہوئے سارے دوستوں کے لیے
اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے میں دعا کر کے، تو میرے سامنے تصویر نہیں ہوتی، کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اندھیرے میں مجھے ان کے چہرے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے. ادروائز ایک ناگوار مجھے آپ کسی ناپسندیدہ شخصیت کی، راسپوٹین کی تصویر دکھاؤ گے تو مجھے مت لیے گی، آباداری ہوگی، لیکن نہیں، ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ ان کے لیے مزید تباہی کا باعث ہوں. سو ڈونٹ وری، ٹیک اٹ ایزی. میاں وقار فاروق ہیں جی کراچی سے. وہ کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں پہلے بم کا گولا رہتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے. بھارت ہمیشہ ہی الیکشن کے دوران پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ہی ایجنڈا کیوں بناتا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں آپ یا ہم لوگ، ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنی ماں بہن ہمارا پالیٹیشین ایک دوسرے کی کرتا ہے، درگت بناتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو وہ تو ہمارا شریکہ ہے. میں دشمن نہیں کہتا، شریکہ. صدیوں ہم اکٹھے رہے ہیں، وہ تو ہمارا شریکہ ہے. اور اس میں بات غلط کیا ہے؟ یعنی نیوکلیئر پاور ہونے کے بعد آپ کشکول اٹھائے دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی رو رہا ہے لیکن اپنی زین و آرائش بھی کر رہا ہے. پی ایم ہاؤس کی بھتیجی صاحبہ وہ کہتی ہیں جاتی عمرے کی فل پروف سیکیورٹی پہ. آئی جی نے کہا جی مجھے 15 کروڑ دے دیں، میں نے آپ کی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس لیے چھوڑیں. تھینک یو ویری مچ. آخری سوال ہے جی سہیل شمیم ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں ایران نے کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی ہلاکت میں اگر اسرائیل کے خلاف کوئی شواہد ملے تو اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. شدید پابندیوں کے باوجود ایران کا اسرائیل کے خلاف اتنے سخت موقف پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس پہ کیا کہنا ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہوگی. تو ایک محاورہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کمزور کا غصہ شرمندگی اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. دیکھیں اس سارے کیس میں ایک بات جس نے مجھے زیادہ اپسیٹ کیا، زیادہ پریشان کیا، وہ عالم اسلام کی حالت ہے. کیا ہے؟ ابراہیم رئیسی مرحوم و مغفور سفر کس پہ کر رہے تھے؟ غور کریں. وہ 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر امریکن تھا. یہ ہے عالم اسلام کی اصل کیفیت، جس پہ 30 سال ہو گئے مجھے بھونکتے ہوئے. کہ خدا کا واسطہ یاد کرو ہمارے آقا کا حکم، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اور چین تم نے قرآن پڑھنے جانا تھا، فقہ پڑھنی تھی، کیا بات کر رہے ہو؟ اور ان لوگوں کا جواب اللہ جانے یہ کون لوگ ہے، یہ کیسی نسل ہے جو کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، اور دنیا میرے پیو نے بڑھائی ہے. علم ہے، دینی جو تو ایک ضابطہ اخلاق ہے، زندہ رہنے کے بنیادی جو انسانوں کے درمیان رشتے کیسے، یہ وہ معاملہ. باقی علم، دنیاوی علوم کون سے؟ مجھے یہ بتائیں، دنیا کس نے بنائی؟ یہ چاند، یہ خلا، یہ مریخ، اب ایک اور انہوں نے پلانٹ ڈھونڈا ہے جو زمین سے گہری مشابہت رکھتا ہے اور اس سے بہت بڑا ہے. اس کا نام انہوں نے، جنہیں کسی نے نہیں کہا تھا علم حاصل کرو، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے سپر ارتھ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس حادثے میں ایک تو ابراہیم رئیسی ابھی چند ہفتے پہلے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میں دہل کے رہ گیا جب میں نے پڑھا کہ وہ 45 یا 50 سال پرانا امریکن ہیلی کاپٹر اڑ کے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، وہ ابراہیم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہاں ان کا بس چلے عرب پہ ہیلی کاپٹر خریدی،
اب یہ لے رہے ہیں، اب وہ لے رہے ہیں، جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے مزید پہلے والد 80 کروڑ ماشاءاللہ کھا گئے تھے ذاتی گھر کی، تو لوگوں کا بھی حال کوئی نہیں نا، ورنہ بندہ کہے سٹاپ اٹ، بند کرو اس کو. وہ آپ نے 80 کروڑ کن زمانوں میں، وہ آج میرا خیال ہے 1.5 ارب بنتا ہوگا، تو کیا ہوا؟ تزئین اور رائش ہو رہی ہے کس کی؟ پرائم منسٹر کی. رہتا کون ہے وہاں؟ یہ فارم 45 یہ وہ کی، تو کیا ہے یہ؟ اس لیے انہوں نے اگر کہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کی خوشی، ان کا ملک ہے. اور اگر سازش، تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیلیز اتنے احمق ہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں گے. موسم تھا 45 سال پرانا، وہ تھا، لیکن ہماری عادت ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کی، ہر چیز میں ہم نے کوئی نہ کوئی نا سازش